يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں اور آل رسالت میں محبت سے پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، مولانا نے جو بات کہی اسی کی روشنی میں شعر سنا رہا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی نے، ظاہر ہے کہ وہ اس استھان پر، اس مقام پر پہنچے، پورا دیوان لکھ ڈالا تو یہ شعر ایک باہر نکل کر آیا۔ اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لا یمکن، مشکل نہیں کہا، اسمبھو، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آقا آپ کی جو تعریف ہے آپ کے حق کے انوسار کوئی کر سکے یہ مشکل ہے، یہ نہیں کہا، کہا یہ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف جیسا آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے اس حق کے مطابق کوئی آپ کی تعریف کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں، سارے عالم میں خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے اللہ کے بعد تو بس آقا وہ آپ کی ذات ہے۔ تو تھوڑا سا میں اسی پر بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات صرف محبت میں نہیں کہہ دی ہے، بات شیخ سعدی کی ہے۔ مشکل کہتے
تو بات اور تھی. ممکن ہی نہیں ہے، اسمبھو ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کر سکے. اور کہنے والے شیخ سعدی ہیں. یہ ہواؤں میں گرہ لگانے والی ذات نہیں ہے، بغیر دلیل کی یہ کوئی بات کرتے نہیں. ممکن ہی نہیں. کیوں ممکن نہیں؟ اب آپ سنیے. کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے ممکن نہیں کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اوریجن ہے، اس کی جو ریئلٹی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ ڈاکٹر ہو، کہ آپ پروفیسر ہو، کہ آپ کسان ہو، کہ آپ انجینئر ہو، کہ آپ فزیشین ہو، کہ آپ سرجن ہو، کہ آپ وکیل ہو. میں نہیں جانتا. تو جب آپ کی حقیقت کیا ہے وہ میں نہیں جانتا تو میں تعریف کیا کروں گا آپ کی؟ ایک کامن تعریف ہوگی کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑے دیاوان ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے مروت والے ہیں. یہ کامن ورڈز، کامن شبدوں کا استعمال تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے جب تک ہم وہ نہیں جانیں گے تو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق کیسے کریں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ مولانا معین الدین صاحب عالم ہیں، ایک اچھے محقق ہیں، ایک اچھے مناظر ہیں، ایک اچھی علم و صلاحیت رکھنے والے استاذ ہیں. نہ جانے کتنوں کو یہ عالم بنا چکے ہیں. یہ سب میں جانتا ہوں تب نہ کہوں گا. میں اگر یہ نہیں جانتا تو یہی کہتا کہ مولانا بڑے اچھے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، ان کے خطاب سے بڑا مزہ آتا ہے. یہ سب کامن ورڈز بولوں گا، لیکن جب میں انہیں جانتا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو پھر اس کے مطابق بات کروں گا. تو فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آقا آپ کے حق کے مطابق، جو آپ کا حق ہے اس کے مطابق کوئی تعریف کرے یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ ممکن تب ہوگا جب لوگ آپ کی حقیقت کو جانیں. اور کون ہے جو آپ کی حقیقت کو جانتا ہے اور جان سکتا ہے؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کس نے جانا ہے؟ کون جانے گا؟ گمان ہوا تھا، خیال آیا تھا کہ اس روئے زمین پر کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن وہ تو جانتے ہوں گے. وہ جو بچپن میں نبی کے ساتھ رہے، وہ جو جوانی میں نبی کے ساتھ رہے، وہ جو سفر میں نبی کے ساتھ رہے، وہ جو غار ثور میں نبی کے ساتھ رہے، وہ جو ہجرت کی شب میں نبی کے ساتھ رہے، وہ جو مدینے میں آخری آرام گاہ میں نبی کے ساتھ ہیں، جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق کہتی ہے. روئے زمین پر نبی کی حقیقت کو کوئی جانے نہ جانے، گمان تھا دنیا کو کہ شاید صدیق اکبر جانتے ہوں گے. لیکن جب ان صدیق اکبر کو، کن صدیق اکبر کو؟ اللہ اکبر، کیا مقام ہے ان کا! ایسے صدیق اکبر، ایسے صدیق اکبر کہ جب نبی شب میں عشاء کے بعد واعظ و نصیحت صحابہ کو فرما کر اپنے حجرے میں جاتے تھے تو آخری جانے والے نبی کے ساتھ صدیق اکبر ہوتے تھے. اور جب نبی اپنے گھر کے اندر چلے جاتے تھے تو صدیق اکبر گھر نہیں جاتے تھے، نبی کے اسی در پر سر رکھ کر سو جاتے تھے. جب صبح آہٹ ہوتی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز آتی تھی تو صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. دروازہ کھلتا تھا، نبی کو دیکھتے تھے، پھر نبی کے پیچھے پیچھے مسجد نبوی آ جاتے تھے. ایسے صدیق اکبر سب گھر جاتے تھے، یہ نبی کے در پر سو جاتے تھے. آخر پوچھو صدیق اکبر سے کہ آپ گھر کیوں نہیں جاتے تھے جب نبی گھر کے اندر چلے گئے؟ تو صدیق اکبر کی محبت
پکار کر کہے گی کہ صدیق اکبر کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ نبی جب حجرے میں جائیں تو آخری دیکھنے والا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور ہو، اور نبی جب حجرے سے باہر آئیں تو پہلا دیکھنے والا کوئی اور ہو۔ ایسے صدیق اکبر، خیال تھا کہ کوئی جانے نہ جانے یہ صدیق اکبر تو نبی کی حقیقت جانتے ہوں گے، لیکن میرے پیارے جب ایسے صدیق اکبر سے نبی کو یہ کہتے سنا، یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے ضرور زیادہ ہو، لیکن زیادہ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی۔ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ یہ نبی کس سے فرما رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر رہے ضرور زیادہ ہو میرے ساتھ، بچپن میں دوست رہے ہو، جوانی میں ساتھ رہے ہو، غار ثور میں رہے ہو، ہجرت میں رہے ہو، آخری آرام گاہ میں بھی رہو گے، لیکن یہ زیادہ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی۔ میری حقیقت کیا ہے وہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ تو جب رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، صدیق اکبر نے تو جانا نہیں کہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں حقیقت پہ بات کرنے کے لیے، کنتو پرنتو بٹ لیکن وائی نبی کی ذات پر کوشچن، اتنا علم اتنا علم۔ صدیق اکبر کو تو معلوم نہیں حقیقت کیا ہے۔ اب ایک نقطہ اور دے رہا ہوں آپ کو، کیا کہا نبی نے؟ رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اب رب کے علاوہ رب کے سوا کی ایک لسٹ بناؤ۔ حضرت آدم نبی ہیں، رب تو نہیں ہے نا، یہ بھی رب کے سوا ہیں۔ آدم رب کے سوا، نوح رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، سلیمان رب کے سوا، یوسف رب کے سوا۔ یہ سب کوئی رب نہیں ہے، سب رب کے سوا ہے نا۔ آؤ آقا کی بارگاہ میں، آقا آپ نے فرمایا کہ رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو حضور آپ بھی تو رب نہیں ہیں۔ آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں، آپ فرما رہے ہیں رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو آپ بھی تو رب نہیں ہیں۔ کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا ہے، وہ صرف رب جانتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی۔ بس اس کو گانٹھ باندھ لو، بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یہ اتنا اور کتنے کے جال میں مت پھنسو، سمجھ گئے نا؟ ورنہ یہ کتنا تمہیں کہاں لے جائے گا اس کا کچھ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بس خدا کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو ہمارے آقا کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو اولیاء کرام ہیں روئے زمین پر، یہ سب کون ہیں؟ یہ اسی آقا کے نائبین ہیں، ان کے فیضان کرم کے بانٹنے والے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی ذات سے اپنی وابستگی کو، اپنے سمبند کو مضبوط رکھو۔ صرف آنے جانے کا نام سمبند نہیں ہے، پیروں سے چل کے آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور چلے گئے، نو، اسے حاضری نہیں کہتے، اسے دربار میں حاضر ہونا نہیں کہتے، یہ انکمپلیٹ حاضری ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فزیکلی بھی حاضر ہو، جسم سے بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر رکھو،
دل بھی حاضر رکھو، خیال بھی حاضر رکھو، دھڑکنیں بھی حاضر رکھو. جب سب کچھ ان کی بارگاہ میں حاضر کر دو گے تو حاضر ہو جاؤ گے. اس لیے ان بارگاہوں میں جب آؤ تو بڑے ادب سے آؤ، بڑے احترام سے آؤ، چونکہ اولیاء کے آستانے شاعر اللہ ہیں، اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کی دین کی نشانیاں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ محبوب یزدانی تارک السلطنت سید اشرف جہاں غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کا فیض یہاں سے جاری ہو رہا ہے، اور آپ ان کی روحانیت کے سائے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسی بارگاہ کے تربیت یافتہ بھی ہیں اور فیضان اور نعمت لے کر یہاں آئے بھی ہیں، اور آپ سب یہاں موجود بھی ہیں. ان کے آستانے پر اللہ پاک آپ سب کو ان کے فیضان سے ہمیشہ نوازتا رہے، ان کے فیضان میں اضافہ فرماتا رہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ اولیاء کرام کی بارگاہیں بڑی عظیم نعمت ہے، یہ آپ کے لیے بڑی عظیم نعمت ہے آپ کے لیے. یہاں سے صرف ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہم نے جو آیت تلاوت کی، ہم نے پیچھے دیکھا کہ اس پہ لکھا تھا کونو مع الصادقین. لکھا ہوا دیکھیے، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کونو مع الصادقین کا مطلب کیا؟ قرآن کی آیت ہے، میں نے مکمل آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک حصہ اس پہ لکھا ہوا تھا، میں نے مکمل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ. یہ ضرورت کیا ہے سچوں کے ساتھ ہونے کی؟ ہم کیوں جائیں سچوں کے پاس؟ ضرورت کیا ہے ہمیں؟ کیا ہے؟ صرف یہ عقیدت کا معاملہ ہے؟ صرف محبت کا معاملہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جا. مولا یہ سچوں کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں وہ ہے جو ایمان لایا، جس نے اچھے عمل کیے. تو اب جس کے پاس ایمان و عمل ہے، تو نے کہا کہ فائدے میں ہے وہ، تو ایمان و عمل ہے تو جنت تو مل جائے گی، ایمان و عمل ہے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، ایمان و عمل ہے یہاں کامیابی مل جائے گی، ایمان و عمل ہے آخرت میں بھلائی و نجات مل جائے گی. تو جب یہ سب کچھ جنت مل ہی جائے گی تو جنت کے بعد کیا؟ اور یہ جنت ملے گی ایمان و عمل سے، یہ سچ ہے. جہنم سے چھٹکارا ملے گا ایمان و عمل سے، نو ڈاؤٹ. تو جب عمل اور ایمان سے جنت مل جائے گی تو اے مالک و مولا، تو یہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ یہ سچوں کے ساتھ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایمان و عمل تو کافی ہے، تو پھر سچے کہاں سے آ گئے؟ ان سچوں کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پیارے بس اسی کو سمجھو، یہ بارگاہیں اولیاء کرام کی، جہاں سے دنیا و آخرت کے لیے بہت سی نعمتیں تمہیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان سچوں کے ساتھ جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان، یہ عمل جس کی وجہ سے جنت ملے گی، یہ ایمان، یہ عمل جس کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، یہ ایمان آتا بھی ہے اور ایمان جاتا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان کسی کے پاس آ گیا گیا نہیں ہے. آپ کو خبر نہیں ہے؟ میں ایک بہت ہی مشہور آدمی کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہر شخص اسے جانتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو نہیں جانتا. بڑی رینوٹ پرسنالٹی رہی ہے اس کی. اس کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ مسٹر ابلیس. کون نہیں جانتا اس کو؟ سب جانتے ہیں.
بغیر بتائے سب جانتے ہیں۔ ایمانداری سے بولو، پہلے ایمان والا تھا کہ نہیں تھا؟ نا، اب ایمان والا ہے؟ ایمان آتا بھی ہے، ایمان جاتا بھی ہے، پیسہ آتا بھی ہے، پیسہ جاتا بھی ہے۔ اسی لیے پیسہ کما کے لاتے ہو تو گھر میں ایسی تھوڑی پھینک دیتے ہو، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چلا نہ جائے، اس لیے اس کو کیا کرتے ہو؟ سیف میں رکھتے ہو، اس کو حفاظت کرتے ہو، ہے نا؟ اس کی حفاظت کرو تاکہ یہ جائے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس اسی طرح سے سمجھو، یہ ایمان آتا بھی ہے، ایمان جاتا بھی ہے، تو جو آ کر چلا جائے اس کی حفاظت ضروری، تو حفاظت کے لیے کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ سچوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب تک ان کی محبت، ان سے تعلق رہے گا، وہ ایمان، وہ عمل جو تمہارے لیے بہت قیمتی دولت ہے، جس سے جنت ملے گی، جس سے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو گے تو یہ تمہارا محفوظ رہے گا، بچا رہے گا، اس کی حفاظت ہوگی۔ سب سے بیسک فائدہ یہ ہے، اور یہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ دنیا میں سارے عمل کیے، بڑے بڑے کام کیے، آخری وقت میں اگر ایمان نہ رہا تو کس کام کا عمل؟ تو ایمان کی حفاظت کے لیے سچوں کو ساتھی بنانا ضروری ہے، اور پوری ایک لسٹ دماغ میں رکھو۔ ہر سچا، جو سچا ہے، جھوٹوں کی بات نہیں کرتا۔ اب یہ جھوٹے ہیں، انہیں سچوں کی کیا ضرورت؟ وہ تو کوئی جھوٹا ہی تلاش کریں گے۔ لیکن ہر سچا تمہیں کسی نہ کسی سچے سے جڑا ہوا ملے گا۔ ہر سچے کو کسی نہ کسی سچے کی ضرورت رہی ہے، حالانکہ ہر وہ سچا اپنے وقت کا قطب ہے، غوث اعظم ہے۔ ایسا سچا بھی، ایسے سچوں کی بھی ایک سچے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم میں کیا کمی ہے؟ میر میراں، پیر پیراں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تاجدار ولایت۔ یہ زمانہ غوث اعظم کا زمانہ، کس چیز کی کمی؟ تقوی کی کمی، ریاضت کی کمی، علم کی کمی، مجاہدات کی کمی، کس چیز کی کمی؟ لیکن ایسے عظیم غوث اعظم کو، ایسے تاجدار ولایت غوث اعظم کو جب ہم نے حضرت شیخ ابو سعید کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے دیکھا تو ہم نے سمجھ لیا انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے۔ ایک لسٹ رکھو۔ دوسرے سچا، بھارت کی زمین پر خواجہ خواجگاں، عطائے رسول، حبیب اللہ، غیر منقسم بھارت کے شہنشاہ، اوبھاجت بھارت کے راجا۔ ہمارا بھارت بٹا ہے، خواجہ کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا بھارت ہندوستان میں چاہنے والے ہیں اتنا ہی بنگلہ دیش میں بھی ہے، اتنا ہی پاکستان میں بھی ہے۔ بھارت ہمارا بٹ گیا، لیکن خواجہ کا بھارت نہیں بٹا ہے۔ کون ہے جو خواجہ کی محبت بانٹ لے گا؟ ان ریکھاؤں سے خواجہ کی محبت نہیں بٹتی۔ یہی وجہ ہے جتنا ہند میں خواجہ کے چاہنے والے ہیں اتنا ہی بنگلہ دیش میں ہے، اتنا ہی پاکستان میں ہے، اتنا ہی افغانستان میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اوبھاجت بھارت کے راجا میرے خواجہ۔ کس چیز کی کمی ہے؟ بولو نا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو دست قدرت نے آپ کی پیشانی پہ حبیب اللہ لکھ دیا۔ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پہ حبیب اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، گروہ نبوت میں حبیب اللہ خطاب ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور گروہ ولایت میں حبیب اللہ خطاب ہے خواجہ 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 معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری کا۔ ایسے خواجہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بولو نا میرے پیارے۔ تقوی کی کمی، ریاضت کی کمی، علم کی کمی، عمل کی کمی، مقام کی کمی، کس چیز کی کمی؟ لیکن جب ایسے تاجدار ولایت، ایسے باکمال، ایسے مقام والے خواجہ کو بھی جب ہم نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں
جھکا ہوا دیکھا تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس سچے کو بھی سچے کی ضرورت ہے۔ ہر سچا تمہیں کسی نہ کسی سچے سے کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتا ملے گا۔ کوئی تم سے پوچھے اگر کہ بھائی پیر بنانے کی ضرورت کیا ہے، مرید بننے کی ضرورت کیا ہے، جنت کے لیے تو عمل، ایمان و عمل کافی ہے، یہ پیر و مرید کا مطلب کیا ہے، تو ان سے کہہ دینا ارے نادان یہ ہم سے نہ پوچھ، پوچھنا ہے تو پوچھ، ہے ہمت تو پوچھ، غوث اعظم سے پوچھ، انہیں پیر بنانے کی کیا ضرورت تھی، ہم سے نہ پوچھ، پوچھنا ہے تو پوچھ، خواجہ خواجگاں کو کیا ضرورت تھی، ہم سے نہ پوچھ، پوچھنا ہے تو پوچھ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو پیر و مرشد بنانے کی کیا ضرورت تھی، حضرت بابا فرید سے پوچھ، انہیں پیر بنانے کی کیا ضرورت تھی، حضرت محبوب الہی سے پوچھ، انہیں کیا پیر بنانے کی ضرورت تھی، حضرت نصیر الدین روشن چراغ سے پوچھ، انہیں پیر بنانے کی کیا ضرورت تھی، حضرت اخی سراج آئین ہند سے پوچھ، انہیں پیر بنانے کی کیا ضرورت تھی، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات ان سے پوچھ، انہیں پیر بنانے کی کیا ضرورت تھی، تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھ، انہیں کیا ضرورت تھی حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نبات کو اپنا پیر بنانے کی۔ جب ایسے ایسے با کمال، ایسے ایسے با اختیار، ایسے ایسے تقوی والے، ایسے ایسے ریاضت والے، رب کی بارگاہ میں محبوبیت رکھنے والے، ایسے ایسے تاجداروں کو جب پیر کی ضرورت ہے تو ہم جیسے عام انسانوں کو کیوں نہیں ضرورت ہے؟ اس لیے ایمان کے لیے نہیں، ایمان تو رب کی توفیق سے ملا کرتا ہے، جو توفیق سے ایمان مل گیا اس کی حفاظت کے لیے سچوں کو ساتھی بنانا ضروری ہے۔ اس لیے ایمان کو سلامت رکھو، اچھے عمل کرو اور ہمیشہ سچوں کی صحبتیں اختیار کرو، ان کو اپنا ساتھی بنا کے رکھو تاکہ تمہارا ایمان بھی سلامت رہے، تمہاری عمل کی بھی حفاظت ہو، تم یہاں بھی کامیاب رہو اور وہاں بھی کامیاب رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔